الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو بھائی آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی نو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داریاں، قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنی مملوک غلام اور باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ آگے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندوں کے توڑنے سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے۔ آگے فرمایا، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلح رحمی کرتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 21۔ اور فرمایا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ عنکبوت آیت نمبر 8۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف تک بھی نہ کرو اور نہ انہیں ڈانٹو۔ ہمیشہ ان دونوں سے ادب کی بات کہو اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو، نیاز مندی سے، اور ان کے لیے کہو یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اسے اور اس کی ماں نے تھک کر اور دودھ چھڑانا ہے، اس کا 2 سال میں حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر۔ یہ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 13 ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ آگے میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔
اور صحیح بخاری کا نمبر ہے 85، یعنی 85 نمبر پہ حدیث ہے، اور مسلم میں بھی یہی حدیث ہے۔ مسلم کا نمبر مسلم کا 85 ہے، بخاری کا 527 ہے۔ نماز کے اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر پڑھنا، یہ نہیں کہ کاروباری اور دیگر دینوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا۔ نماز اور جہاد افضل ترین اعمال میں سے ہے، ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حکم کو بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ آگے میں ایک اور حدیث بیان کر لگا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ صحیح مسلم کا نمبر ہے بھائی 1510۔ اس حدیث سے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تو اسے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیوں تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھے قطع کرنے میں توڑے۔ رحم رشتہ داری نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، پس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں یہ آیات فرمائی پڑھ لو، فَهَلْ أَسَيْتُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ بخاری کی حدیث میں 5887 ہے اور مسلم کی حدیث ہے 2554 نمبر پہ۔ اس سے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ یہ عمل اللہ سے خصوصی رابطہ و تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور ان سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ یہ تو بھائی حدیث بھی میرے آگے آ گئی ہے اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خاص کر پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا،
پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری مسلم، بخاری کا نمبر ہے 5871، صحیح مسلم کا نمبر ہے 2548۔ ایک اور روایت میں ہے، اس طرح ہے کہ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہوں، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ صحابہ صحبت حسن سلوک کے معنی میں ہے، یہ فعل محظور کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ پھر تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ایک روایت میں ہے رافع حالت ہے۔ یہ ترکیب واضح ہے، اس میں فعل اور محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ 9 مہینے تک حمل کی تکلیف، زچگی کی تکلیف، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جا گزرتا مرحلہ ہے۔ پھر 2 سال تک رضاعت، دودھ پلانے کی تکلیف، جس میں اس کی راتوں کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام و راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر ہے 2551۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تلقی کرتے ہیں۔ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے تحمل اور بربرادی چاہتا ہوں، میں بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے کہا ہے، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ صحیح مسلم، حدیث 2558۔ آگے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری مسلم، بخاری کا نمبر ہے 5886 اور مسلم کا نمبر ہے 2557۔ آگے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ
بیرہ نامی باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی نوش فرماتے۔ چنانچہ آپ جب آیات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرہ باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ جہاں اللہ اور آپ کو سمجھائے اسے آپ تصرف میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قربت داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ اور بخاری کا نمبر ہے 1461، مسلم کا نمبر ہے 998۔ یہ حدیث اس سے قبل بھی باب الانفال میں گزر چکی ہے۔ دیکھیے حدیث 297، یہاں اسے صلہ رحمی کے اسبات کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اگر وہ مستحق امداد ہوں تو ان کی امداد کی جائے، اور اس کے بعد اگر کچھ بچے تو دوسروں پر صدقہ کیا جائے۔ اس کے برعکس درست نہیں کہ دوسروں کو تو ہر طرح کا مفاد پہنچایا جائے مگر اپنے محروم رہیں۔ بہرحال صورت انہیں مقدم رکھنا چاہیے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔